بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین۔ احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل، اس وقت آپ ایک لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور پوری دنیا سے جتنے بھی ناظرین ARY-QTV کے پلیٹ فارم سے احساس کی درد بھری احساس بھری اپیل سن رہے ہیں، جس انداز سے آپ ناظرین کرام مخیر حضرات صاحبان ثروت و دولت دکھی انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرنے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے آپ مدد کر رہے ہیں، جس انداز سے ہمارے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں، یہ یقیناً یہی وہ اعمال ہیں، یہی وہ پریکٹسز ہیں، وہی آپ سمجھ لیں اللہ کی بندوں کی مدد کرنے کا قرینہ ہے کہ جو ہماری دنیا میں بھی اس کی بھلائیاں ہمیں عطا کرتا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی اس کی بھلائیاں اور اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ علماء کرام اس حوالے سے ہماری تصحیح بھی کرتے ہیں کمیوں کی، خامیوں کی، وہیں اصلاح بھی کرتے ہیں اور تعلیمات قرآن سے اور پھر حدیث سے ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ مولا ان کو سلامت رکھے۔ صاحبان علم و دانش ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی اور ڈاکٹر سید محمد اصغر حسین اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دونوں ڈاکٹر حضرات کی علماء کرام کی گفتگو جاری ہے، اور قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز عبد الرحمن خان بھی اس وقت ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ اپیل بہت ہی سہل انداز میں آپ ناظرین تک بار بار پہنچائی جا رہی ہے کہ 150 UK پاؤنڈز یا پھر $185 کے ذریعے آپ ڈونیٹ کریں گے تو احساس ٹرسٹ ایک پیکیج، ایک سفرنگ، ایک نیڈی، ایک متاثرہ خاندان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا، جس میں ایک ٹینٹ ہے، ایمرجنسی ٹینٹ، تاکہ وہ کم سے کم ان کے سر پر اگر چھت نہیں تو یہ متاثرہ خاندان کسی طرح اپنی دن گزار سکے، رات بسر کر سکے۔ اسی طرح ماسکیٹو نیٹس ہوں گے۔ بار بار ناظرین بتایا جا رہا ہے، اپیل کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں میں پانی اس قدر شدید ہے اور اتنے دنوں سے اور اتنے ٹائم سے کھڑا ہے کہ مچھروں کی بہتات ہے، اماج گاہ یہ علاقے مچھروں کے بن گئے، جس کی وجہ سے ملیریا، ڈینگی، دیگر اس طرح کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور اسی لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں ایمرجنسی صورتحال، یعنی کہ ہنگامی صورتحال ہے۔ اس میں ہمیں ایک لمحہ بھی جسے کہتے ہیں ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے، اور ہمیں آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کی مدد کرنی ہے۔ صرف یہ سوچنا ہے ہمارا کوئی اپنا ہو، ہماری ماں کی جگہ یہ عورت جو ہمیں نظر آ رہی ہے اسکرین کے اوپر، جو دکھی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، اس کی جگہ ہماری ماں ہو سکتی تھی۔ جو بچہ نظر آ رہا ہے، آپ ایک وقت کے لیے امیجن کریں ہمارا اپنا بچہ ہو سکتا تھا، یہ ہمارے اپنے گھر والے ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر رحم کیا ہوا ہے، ہمیں ان میں رکھا ہے کہ جو اس وقت خیر و عافیت بڑے آرام سے اپنے گھر میں سکون سے کھا پی رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، مطلب جو ہمیں ایک آسائشیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر ان کی جگہ نہیں ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ کی آزمائش نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، جتنے لوگ حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ صاحبان ثروت و دولت ہیں، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں آپ نے اپنا کردار ادا کیا یا نہیں۔ اسی کا سوال ہم سے کل قیامت میں بھی پوچھا جائے گا۔ دونوں ڈاکٹر حضرات بڑی خوبصورت گفتگو، اصلاحی اور فکری پیغامات ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سید مظہر اقبال شامی صاحب، آپ گفتگو کر رہے تھے کہ جو کردار ہے اصحابہ کرام کا، اس کے علاوہ جو کردار ہے خانوادہ رسول کا، امام حسین کا آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ کس طرح کے مصائب و علام کا ان کو سامنا تھا، اس کے باوجود آپ نے صبر کا جو مظاہرہ کیا۔ میں چاہوں گا وہیں سے آپ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ دیکھیں، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کرب و بلا میں کتنی مشقتیں برداشت کیں، اللہ لیکن زباں پر شکوہ رنج و علم نہیں لے کے آئے، اور زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تو جو لوگ مصیبت زدہ ہیں انہیں حضرت امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہوگا، انہیں رول ماڈل بنانا ہوگا، تاکہ ہمارے سامنے یہ مصیبتیں ہیچ ہو جائیں، یہ مصیبتیں بالکل ہمیں ہلکی لگنے لگیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے 18 سال مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ایک بار بھی زباں پر شکوہ رنج و علم نہیں لے کے آئے۔ ہاں، یہاں پہ ایک اہم بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور پھر وہ کیڑوں کو اپنے جسم پر اٹھاتے اور کہتے کھاؤ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے۔ تو اس طرح کی روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ اس طرح کی روایت کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ ان تمام بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جس سے لوگ گھن اور نفرت کرتے ہیں۔ لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تو رہے، لیکن کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوتی آپ کو ہوئی کہ جس سے لوگ گھن اور نفرت کرتے ہوں۔ اور امام عالی مقام کی بھی بات ہوئی کہ آپ نے کتنی قربانی دی، اور آپ کا جو خدمت خلق کے حوالے سے جو اعلیٰ کردار تھا وہ ہماری نظروں کے سامنے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے، تو حضرت
کثیر بن الکندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے موجود تھا۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے فارغ ہوئے تو آپ گھر کی طرف جانے لگے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے، مورخین نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ گھر میں جب جانے لگے تو آپ کی نظر مجھ پر پڑ گئی، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور اندر لے گئے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے خوشبو بھی لگائی، اور پھر اس کے بعد آپ وہ جانماز جو تھا، جانماز کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے نیچے اشرفیوں کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ تھیلی بھی انہیں تھما دی، اور فرمایا کہ اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ رقم ہوتی تو میں تمہیں عنایت کر دیتا۔ تو یہ ہے امام علی مقام، اہل بیت اطہار کی قربانیاں، جنہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی قربانی دی۔ آج ہمیں اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیلاب زدگان کے لیے یہ جو ایمرجنسی فلڈ اپیل ہے، اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہمیں ان کی خدمات کے لیے یہ پیش کرنا ہوگا، اور یاد رکھیں وہ قرآن کریم کی آیت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ مال ہمارا نہیں ہے، یہ رب کی ملکیت میں ہے، تو ہم اگر مال دے رہے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا دیا ہوا، ہم اگر کوئی مال خرچ کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اس میں سے خرچ کرو جو رب نے تمہیں دیا، ہاں اس میں سے خرچ کرو کہ جو رب نے دیا ہے، تو ہم اگر مال دے رہے ہیں تو ہم اس میں اکڑ میں نہ آئیں کہ بھئی یہ تو ہمارا مال ہے، ہم نے بڑا احسان کر دیا وہ سیلاب زدگان پر، نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ رب کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مال عطا کیا ہے، تو اس مال سے جتنا ہو سکے اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے سیلاب زدگان کی مدد میں زیادہ سے زیادہ حصہ ملا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا اسی گفتگو کو لیتے ہوئے، اور جب صحابہ کرام کا ذکر ہو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو کہ آپ نے جو مثالیں قائم کی رب کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے کی، میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کوئی گفتگو کریں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ شامی صاحب نے شاید فرمایا ہے کہ مال کا جو حساب کا معاملہ ہے، دیکھیں ایک مرتبہ کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص گیا اور کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں، اور قرض دار جو ہے وہ قرض کے حوالے سے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اور گھر میں بھی پریشانی ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ چلے، اور آپ جانتے نہیں تھے، آپ پوچھتے ہوئے گئے، جیسے ہی گئے کہ دروازے کے باہر جب کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ آپ مخاطب ہیں گھر میں کسی سے، غلام سے، بعض روایت میں ہے کہ اپنی زوجہ سے، کہ بھئی یہ چراغ میں تم نے تیل کیوں ڈالا ہے، چراغ میں تیل کیوں ڈالا زیادہ، اور اس کی لو زیادہ جل رہی ہے، کیونکہ لو زیادہ جل رہی ہے تو تیل زیادہ استعمال ہوگا، تیل کی مقدار زیادہ ہے، تو اس کی لو کو کم کرو، روشنی جتنی ملنی ہے اتنی ملے گی، اللہ، اور اس پہ آپ کی تکرار، آپ کا بحث چل رہا تھا، تو یہ بات گفتگو جو تھے وہ صحابی رسول جو تھے باہر کھڑے ہو کے سن رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو اتنی سی بات ہوئی تو آپ نے اندر سے باہر سے آواز دیا السلام علیکم، تو پھر جواب آیا جی وعلیکم السلام، آپ باہر آئے اور کہا کہ کیا بات ہے، کہا کہ مجھے آقا نے بھیجا ہے اور فلاں میرا نام ہے، اور میں نے گیا تھا کہ میں پریشان ہوں اور میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، اور کہا کہ آقا نے کہا کہ جاؤ عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، عثمان بن عفان کے پاس چلے جاؤ، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے اس صحابی رسول کے ہاتھ کو پکڑا زور سے اور جلدی سے گئے، اور ایک بڑا سا دروازہ تھا، اس دروازے کو کھلایا، اور بڑا گراؤنڈ تھا، اس کے اندر کئی اونٹ تھے، آپ نے فرمایا کہ جتنی اونٹیں ہیں اونٹ ہے وہ تم لے جاؤ، اپنے قرض بھی پورے کرو، اور اونٹ لے جاؤ، اس سے تم اپنے رزق کے اسباب بھی شروع کرو۔ اللہ، یہ جیسے ہی کہنا تھا تو ان کے ذہن میں وہ بات تھوڑی دیر پہلے والی بات آئی کہ بھائی تھوڑی دیر پہلے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو لو کے تیز ہونے پر تیل کے حوالے سے سرزنش ہو رہی تھی، اور ابھی آپ نے اتنا مجھے کہا کہ یہ بھی لے جاؤ اور یہ بھی لے جاؤ، جتنا چاہیے لے جاؤ اور اپنے اسباب بھی شروع کرو، تو آپ سے رہا نہیں گیا اس صحابی رسول سے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ جو لو کا جو معاملہ ہے اس کا مجھے حساب دینا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول نے تمہیں بھیجا ہے، اس کا مجھے ثواب ہے۔ اللہ جو یہ عمل ہے
جو لو کے معاملات ہیں اس کے تیل کا مجھے حساب دینا ہوگا، لیکن جو اللہ کے لیے اور اس کے اللہ کے رسول کے حکم پہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مجھے ثواب ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں چاہیے یہی کہ اللہ کے رضا کے لیے ہم جتنا بھی عمل کر دیں۔ تھوڑی دیر پہلے شامی صاحب نے کہی نا بات کہ ہم ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، 7,000 15,000 20,000 کا بل بن جاتا ہے 4-5 لوگوں میں، بالکل، اور یہ بل کھانا کھایا اور وہ کھانا نکل جاتا ہے، اس کا کوئی نہیں۔ اور یہی اگر پیسے ہم کسی مستحق کو دے دیتے ہیں یا سیلاب زدگان کو اس حوالے سے اگر ہم اس کو دے دیتے ہیں تو یقین مانے قیامت تک وہ پیسہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ قیامت تک اگر اس کی زندگی، کسی ایک انسان کی زندگی کو اگر آپ اس تھوڑے سے رقم کے لیے بچا لیتے ہیں اور وہ دیکھیں قیامت تک اگر وہ عبادت کرتا ہے، اس کے بعد اس کی نسلیں عبادت کرتی رہتی ہیں، تو آپ بتائیں کہ اس کا صدقہ جاریہ کب تک چلتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح سے اہل بیت کے حوالے سے ذکر ہو رہی تھی۔ اہل بیت میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک شخص سلوم کے حوالے سے ایک شخص رسول خدا کے پاس ایسے ہی گئے اور کہا یا رسول اللہ، پہنچے اور مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا آپ کے دست بیت میں۔ مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کام کرتے ہو، کتنے اسباب ہے، آپ نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، تو بتایا کہ میں بنو سلیم کا رہنے والا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ مالی حالات تمہارے کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے قبیلے میں 300 خاندان ہیں اور اس میں سب سے غریب اور سب سے پریشان حال میں ہوں۔ جتنے جیسے ہی کہنا تھا اتنے میں حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنا امامہ شریف اتارا اور آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اس کی مدد کرو، تو آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا اور کہا کہ میں نے کل ہی خریدا ہے اور یہ آپ اپنے جو ہے استعمال میں لے لیں۔ اتنے میں حضرت سعد صحابی رسول تھے، سعد وہ کھڑے ہوئے کہ میرے پاس 4 اونٹنی ہیں باہر، میں آپ کو وہ اونٹ سواری کے لیے دیتا ہوں، وہ اونٹ لے جائیں۔ اتنے میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے ان کو حکم دیا سلیمان جاؤ۔ جانے کے بعد دیکھو کہ ان کے کپڑے کا انتظام ہو گیا، سواری کا انتظام ہو گیا، ان کے کھانے کا انتظام کرو۔ آپ جیسے ہی باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلا گھر سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے اماں، خاتون جنت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کے پاس ایک شخص آئے اور اسلام قبول کیا ہے اور بنو سلیم سے اس کا تعلق ہے اور اس کے 300 قبیلے میں سے سب سے غریب وہ ہے۔ تو میں حضرت مولا علی نے اپنا حصہ ڈال دیا اور حضرت سعد نے انہوں نے اپنا اونٹ بھی دے دیا۔ تو آقا نے کہا اس کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے، تو میں جب وہاں آپ کی جب جیسے ہی نکلا ہوں تو پہلا گھر آپ کا ملا۔ تو خاتون جنت نے یہ نہیں کہا کہ علی نے تو میرے گھر کا حصہ ڈال دیا، بے شک اب میرا حصہ تو پورا ہو گیا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے کہا کہ رکے میں ابھی دیکھتی ہوں۔ تو آقا حضرت سلیمان فارسی نے حضرت سلیمان نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے شہزادی گھر میں کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر۔ 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، لیکن اللہ اور اس کا رسول کا دیا بہت کچھ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو آپ نے اندر گئے اور جانے کے بعد ایک نرم گدا تھا آپ کا، وہ گدا لیا اور حضرت سلیمان فارسی سلیمان سے کہا کہ آپ جائیے، 4 گھر چھوڑ کر ایک یہودی ہے جو کچھ سامان رکھ کر کچھ اسباب رزق کی چیزوں کو دے دیتا ہے، اس کا نام شمول ہے۔ وہ جب وہاں جائیے گا تو اس سے جو کچھ بھی دے، اس کے لیے پیسہ دے، کوئی بھی چیز دے، آپ لے آئیے، میں اس کے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ جو حضرت سلیمان فارسی تھے وہ آپ دیدہ ہو گئے اور آپ سے رہا نہیں گیا، اور آپ نے کہا کہ جن کے گھر میں 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھایا اور آپ اپنی اس چیز کو دے رہی، تو بہرحال آپ نے کہا میرا حکم ہے۔ یہ گدا لیا اور آپ شمول کے پاس پہنچے۔ آپ جب شمول کے پاس گئے، آپ نے یہ گدا اسے دیا، تو جیسے ہی اس گدے کو اس نے دیکھا، بولا کہ اتنی خوشبودار، اتنا خوبصورت، اتنا پیارا گدا ہے کس کا؟ تو حضرت سلیمان فارسی نے کہا کہ یہ گدا مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کے گھر کا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ خیریت، یہ گدا یہاں پر کس لیے؟ بولے اس کے رکھ کر کوئی چیز دے دیں۔ فرمایا کیوں؟ بولے آقا کے پاس ایک شخص آئے اور جو پریشان حال ہیں، تو علی نے ان کو امامہ دے دیا، ایک نے ان کو اونٹ سواری دے دی، اور ان کے کھانے کے انتظام کے لیے جب میں خاتون جنت کے گھر گیا تو ان کے گھر میں 3 دن سے جو تھا وہ حسن حسین نے کھانا نہیں کھایا تھا، تو انہوں نے اپنی یہ گدا دے دیا۔ تو شمول یہ کہتا ہے کہ آج ہی میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک آخری پیغمبر ایسے ہوں گے
جن کے گھر میں تو اسباب نہیں ہوگا، ان کی چیزیں، ان کی امتی کے پاس چیزیں نہیں کہ وہ اپنی چیزوں کو گروی رکھ کر دوسروں کی مدد کریں گے، دوسرے کے بھوک کا خیال رکھیں گے۔ تو اس عمل کی وجہ کر آج میں خود نبی پر کلمہ پڑھتا ہوں۔ آپ یہ اس کے لیے آپ یہ سرکہ بھی لے جائیں، آپ شہد بھی لے جائیں، آپ کھجور بھی لے جائیں اور کچھ مال بھی لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب تو وہ نہیں لیں گے، تو آپ نے کہا کہ اب لیں گی، پہلے میں یہودی تھا، اب میں ان کے پہ ان کے نانا کے نام اس میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی ناظرین کرام، یہ موٹیویشن ہے کہ ایسا کردار ادا کیا خانوادہ رسول نے کہ لوگ اپنے دین اسلام میں اس طرح جوگ در جوگ داخل ہوتے، صرف ان کی سیرت سے متاثر ہو کر، ان کے کردار سے متاثر ہو کر، کہ جن لوگوں کی، جن ہستیوں کی پریکٹسز، ان کے اعمال اتنے عظیم ہیں، تو یقیناً جس دین پر وہ عمل پیرا ہیں وہ کتنا خوبصورت دین ہوگا۔ اور وقت ہوا ہے ایک کلام شامل کریں گے، عبدالرحمن خان سے ملتمس ہوں کہ کلام پیش کریں۔ اللہ نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، خدا نصیب درختوں پہ یوں نکھار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، خدا نصیب کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، کوئی یقین نہ کرتا تھا میری باتوں پر، یا رسول اللہ تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، تمہارا نام لیا سب کو اعتبار آیا، خدا نصیب جدھر سے گزروں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، جدھر سے گزروں لوگ میرے ہاتھ چومتے ہیں، میں چند گھڑیاں بھئی مدینے میں کیا گزار آیا، میں چند گھڑیاں مدینے میں کیا گزار آیا، تمہارا نام لیا موسم بہار آیا، میں مفلسی کا وہی اتار آیا، میں مفلسی کا پہرہ وہی اتار آیا، گیا فقیر تھا بن کر میں تاجدار آیا، گیا فقیر تھا
بن کر میں تاجدار آیا تمہارا نام لیا موسم بہار آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی میں کرم ہو اے تاجدار بطحا عطا ہو کچھ لاڈلوں کا صدقہ ارے ہزاروں منگتے پسارے دامن کھڑے ہیں داتا تیری گلی میں اور خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے خدا کی مرضی خدا کی حکمت خدا ہی جانے ولیکن ہم نے سروں کا کعبہ حرم میں دیکھا اور دلوں کا کعبہ تیری گلی میں بتاؤں کیا نعمتیں ملی ہیں مکین خضرا تیری گلی میں سرور بخشا تیری گلی نے اور سکون پایا تیری گلی نے عبد الرحمن بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کر رہے تھے احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن اس وقت پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے اور وہ سیلاب زدگان جو اس وقت ہمارے مسلمان بہن اور بھائی کئی دن سے بھوکے اور پیاسے اور جن کے سروں پر اس وقت چھت میسر نہیں میری اور آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں احساس ٹرسٹ ایک کمیونیکیشن برج کے طور پر آپ مخیر حضرات تک یہ صدا لگا رہا ہے اذان دے رہا ہے ہمارا کام ہے اذان دینا صدا لگانا اور یہ رب کا کام ہے کہ وہ آپ کے دلوں کو بدل دے اور آپ مدد کرنے والے بن جائیں زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک ہمیں امداد پہنچانے کی ضرورت ہے اشد ضرورت ہے ایمرجنسی کی ہنگامی صورتحال ہے اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہ کہ صرف قرآن و حدیث سے آپ کو یہ ہم ایجوکیٹ کریں کہ کس طرح ہمیں جذبہ خدمت انسانیت سے سرشار ہونا چاہیے اور دکھی انسانیت کی اس مشکل گھڑی میں کس طرح مدد کرنی چاہیے وہیں ہم آپ کو دیگر حوالوں سے بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس میں اولیاء اللہ کا بڑا کردار ہے if you want to help us needy and suffering family you have to pay $185 or you can pay 150 UK pounds so that we could help a family by providing them a tent and a ration bag that consists of basic necessities that should be enough for a month and 2 mosquito nets so that they could protect themselves from diseases which are spreading day by day because of mosquitoes and stagnant water. So this is the primary responsibility of each and every Muslim who is blessed with wealth throughout the world who are watching this transmission, that this is the time, this is the opportunity for us. We have to come forward and start helping, donating such needy and suffering family. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سید مظہر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب اولیاء اللہ جنہوں نے ایک طرف تو اپنے کردار سے اپنی قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دنیا کو مطلب یہ کہ اسلام کے کلمے سے اس کا پرچار کیا, اس سے مستفید کیا, وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صدقہ و خیرات کا جو انداز اولیاء اللہ کا ہوتا تھا اور آپ کے ان اعمال کو اور ان پریکٹسز کو دیکھ کر لوگ کس طرح پھر اسلام کی طرف راغب ہوتے تھے. میں چاہوں گا اولیاء اللہ کا خدمت خلق کے حوالے سے جو کردار ہے آپ اس پر بات کریں. جی بالکل, اولیاء اللہ نے خدمت خلق کے حوالے سے جو خدمات پیش کی ہیں تاریخ انسانی اس اہم کردار کو نہیں بھول سکتی. اللہ, ان لوگوں نے پوری زندگی خدمت خلق میں صرف کر دی ہیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کی شخصیت ہو یا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ کی شخصیت ہو, داتا صاحب علیہ الرحمہ حضرت اقبال نے کہا مخدوم امم سید حجویر. حضرت اقبال نے کہا کہ داتا صاحب علیہ الرحمہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, انہوں نے تو لوگوں کی خدمت کی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ اب آ کے داتا صاحب کی خدمت کریں. اللہ, تو داتا صاحب علیہ الرحمہ نے پوری زندگی خدمت خلق میں گزاری اور لوگوں کی اصلاح و بہبود کے لیے اور لوگوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے اپنی زندگی کو گزارا. یوں ہی ایک اہم حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفی ہیں, بہت بڑے مجتہد مطلق ہیں. بیروت میں آپ کا مزار ہے اور مجھے الحمدللہ ان کے مزار شریف پہ حاضری کی سعادت بھی ملی ہے اور شاید بار بار ملی ہوگی آپ کو. جی, اور الحمدللہ بار بار مجھے حاضری کی سعادت ملتی رہی. اور اہل عرب میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت امام اوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہیں. یہاں اگر دعا کی جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو جب میں حضرت امام اوزاعی, امام عبد الرحمن الاوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100
57 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے 7 سال بعد آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کے حوالے سے کہ جب عید کا موقع آیا تو آپ کے پاس کچھ رقم رکھی ہوئی تھی، تو دروازے پر کسی نے دستک دی تو پتہ کیا کہ بھئی کون ہے، معلوم ہوا کہ پڑوسی ہیں، اور پڑوسی بڑے حاجت مند ہیں۔ تو آپ نے پوچھا بھئی کیا حاجت ہے؟ کہا کہ بھئی کل عید ہے اور عید کے حوالے سے میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جتنے درہم تھے آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھے، تو اہلیہ نے کہا ہاں بالکل ہمارے پاس وہ رقم موجود ہے، اور پھر ان کی اہلیہ بھی ویسی پاک باز اور ان کی سوچ اور فکر بھی راہ خدا میں خرچ کرنے والی۔ تو حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ جی بالکل ہمارے پاس کچھ رقم درہم کی صورت میں موجود ہیں، آپ بالکل انہیں دے دیں، اور پڑوسی ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ تو حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ رقم لی، وہ درہم کی صورت میں، وہ آپ نے انہیں دے دی۔ اب ہوا کہ جب یہ رقم دے دی، اب عید کا جب موقع آیا تو دروازے پر چونکہ عید کی تیاری کرنی تھی، آپ نے وہ رقم دے دی۔ یہ نہیں سوچا کہ ہم کیسے عید کی تیاری کریں گے، خدمت خلق کی جو اعلیٰ مثال آپ دیکھیں کہ وہ ساری کی ساری رقم دے دی، یہ نہیں رکھا کہ ہم کچھ رکھ لیں، ساری کی ساری رقم دے دی۔ اب ہوا یہ کہ عید کے دن دروازے پر کسی نے دستک دی اور کہا کہ یہ رقم، اب وہ شخص جب دروازے پر دستک دی تو وہ رقم دینے لگے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے رقم دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا غلام ہوں، اور میں جب بھاگا تھا تو اس عرصے میں نے جو کچھ کمایا ہے ظاہر سی بات ان کی ملکیت میں ہے، اور یہ رقم میرے پاس جمع ہوئی ہے، اور یہ آپ کو جو رقم دی حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینار کی صورت میں دیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ درہم چاندی کے ہوتے ہیں اور دینار سونے کے ہوتے ہیں۔ تو حضرت امام عبد الرحمن بن الاوزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دینار دیے تو آپ نے فرمایا، اور آپ کی اہلیہ نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم نے خدمت خلق کی صورت میں راہ خدا میں ہم نے درہم دیے تھے، چاندی کے سکے دیے تھے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بدلے میں سونے کے سکے عطا کر دیے۔ اور یوں ہی آپ دیکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خدمت خلق کی جو اعلیٰ مثال آپ نے پیش کی۔ ہوا یہ کہ 20 دن گزر گئے، فاقے میں آپ نے گزار دی، اور کہتے ہیں کہ حلال چیز کی جستجو میں ایوان کسریٰ کی طرف گیا، اور وہاں ایک جانب جب گیا تو کہتے ہیں 70 فقراء وہاں موجود تھے۔ کہتے ہیں میں خود حلال مال کی جستجو میں تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی، 20 دن سے فاقے میں گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں جب میں نے وہاں ایوان کسریٰ کی جانب دیکھا تو 70 کبار اولیاء وہ خود کھانے کی تلاش میں تھے اور فقر میں زندگی کو گزار رہے تھے۔ کہہ رہے ہیں میں نے یہ مروت کے خلاف یہ بات سمجھی کہ میں بھی یہاں پہ اپنے رزق کو تلاش کروں۔ آپ فرماتے میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو آپ یہاں پر آپ نے اپنا رزق نہیں تلاش کیا، آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ خود حاجت مند ہیں میں کیوں یہاں مروت کے خلاف کوئی کام کروں۔ آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر واپس بغداد آ گئے۔ بغداد میں چل رہے تھے، کسی شخص نے روکا اور ہاتھ میں کچھ رقم تھما دی۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا یہ رقم کہاں سے آئی؟ کہا کہ آپ کی والدہ نے یہ مجھے رقم دی ہے کہ آپ کو میں دے دوں۔ اب آپ دیکھیں خدمت خلق کی اعلیٰ مثال کہ جیسے ہی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس وہ رقم آئی ہے، آپ نے وہ رقم اپنے پاس نہیں رکھی، تھوڑی سی رقم آپ نے ضرورت کی مقدار میں رکھی، اور فوراً آپ ایوان کسریٰ کی جانب جو 70 فقراء جو اولیاء بڑے بڑے اولیاء موجود تھے وہاں جا کے ان کو رقم دے دی۔ اور وہ رقم دینے کے بعد کہ بھائی ان لوگوں نے پوچھا یہ رقم کہاں سے آئی؟ کہا کہ میری والدہ نے یہ رقم بھیجی ہے اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ سب کا سب میں رکھ لوں، یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ پھر آپ جب بغداد شریف تشریف لائے، وہاں آپ نے فقراء اور مسکین کو ایک جگہ جمع کیا، اور وہ رقم جو آپ نے اپنے لیے رکھی تھی سب مل کر انہوں نے اس رقم میں سے خرچ کیا۔ تو یہ دیکھیں خدمت خلق کی اعلیٰ مثال، اولیاء اللہ نے بھی جو بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمیں بھی ان اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ان سیلاب زدگان کے لیے مدد کرنا ہوگا۔ ہم سب کو مل جل کر اور ایمرجنسی فلڈ اپیل کے حوالے سے جو بھی کاوشیں کی جا رہی ہیں ہمیں اس حوالے سے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت پیارے انداز میں رہنمائی آپ نے فرمائی۔ اور جی ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہیں نا، اللہ کے جو پیارے نیک بندے ہیں، یہ اپنی زندگیوں میں خلق خدا کی خدمت میں اس طرح سرشار رہتے اور اس طرح ان کے شب و روز گزرتے
کہ آپ دیکھیے کہ آج یہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ کو ان کی خدمت خلق کی، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ادائیں اس قدر پسند تھیں کہ آج وہ پردہ فرما گئے، لیکن ان کے مزارات پر خدمت خلق کے جو مظاہرے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کس طرح مخلوق کو کھلایا جا رہا ہوتا ہے، کس طرح لنگر عام ہوتا ہے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ رب کو اپنے ان بندوں کی ادائیں اتنی پسند تھیں کہ آج تک وہ لنگر ان کے مزاروں پر جاری ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب اسی موٹیویشن جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اولیاء اللہ کا کردار خدمت خلق کے حوالے سے میں چاہوں گا تحدیث نعمت کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملائیں۔ جی بالکل، الحمدللہ اولیاء اکرام نے تو بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ دیکھیں جتنی بھی اولیاء اکرام کو آپ اگر نظر ڈالیں تو سب سے مین پہلی چیز یہ ہے کہ جتنی بھی اولیاء اکرام آپ دیکھیے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب خدمت خلق کے لیے گئے تو اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر گئے۔ جیسے سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، جیلان کے رہنے والے، اور سب کچھ چھوڑ کر آپ بغداد کی طرف۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، سنجر کے رہنے والے، اور آپ اجمیر شریف کی طرف۔ اسی طرح سے داتا علی حجویر کے دیکھیں، حجویر کے رہنے والے اور لاہور۔ سب سے مین جو چیز ہے وہ یہ کہ اولیاء اکرام نے سب سے پہلا اثار اپنا جو خدمت خلق کے لیے کیا، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کر خدمت خلق کے لیے وہاں پہنچے، تو یہ اثار سب سے بڑا اثار ان کا ہے۔ اسی طرح سے ایک بزرگ ہیں حسین الحجہ کے نام سے، بزرگ گزرے بغداد شریف میں۔ ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے۔ پہلے زمانے میں لوگ قافلے کی صورت میں پیدل سفر کیا کرتے تھے، بالکل، اور آپ اسی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے اور لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے جب روانہ ہونے لگے، جانے لگے، تو راستے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شام کا وقت ہو جایا کرتا تھا تو وہاں پہ خیمے لگا کے قیام کیا کرتے تھے، اور رات گزارنے کے بعد پھر وہ آگے سفر کے لیے صبح فجر کے وقت نکلا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے ایک جگہ بغداد کے درمیان پہ ایک جگہ آیا، وہاں پر قیام کیا انہوں نے۔ رات کا وقت جب وہ قیام کیا تو سب لوگ اپنے کام میں مصروفیات میں لگ گئے، تو حسین الحجہ جو تھے وہ جب نکلے باہر تو وہ نکلتے نکلتے کسی چیز کی حاجت ہوئی، وہ نکلے جب باہر تو دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو حرام جانور، مردے جانور کا گوشت کاٹ رہی، گوشت کاٹ رہی۔ آپ بڑا حیران ہوئے، آپ کے ذہن میں کچھ تھوڑی سی گمان ہوئے کہ کیا بات ہے، یہ حرام جانور کا گوشت کیا کریں گے؟ آپ دور سے ہو کر کھڑے ہو کے یہ نظارہ دیکھتے رہے، اور جب آپ دیکھنے کے بعد جب گئے تو وہاں جب اس کے پیچھے پیچھے گئے تو دروازہ اس نے بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس گوشت کو وہ ٹکڑے کر کر پکانے لگی۔ اب جب وہ پکانے لگی، جب اس کی بو آنے لگی تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، اور آپ پریشان ہو کر آپ نے جب دروازہ نوک کیا، کھولا تو وہ خاتون نے جلدی سے اس کو ہٹایا، اور آپ دیدہ ہو کر خاموش سے کھڑے ہو گئے۔ تو آپ حسین الحجہ نے بساختہ پوچھا کہ اے خاتون کیا بات ہے؟ تو آپ نے مردار کیوں پکا رہی؟ مردار کیوں پکا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سید گھرانے سے ہوں، اور میرے بچے، میرا شوہر نہیں ہے دنیا میں، میں بیوہ ہوں، اور میرے بچے یتیم ہیں، اور 3 دن سے ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ اور جب 3 دن کے بعد ایسا ہوا تو بچوں کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا پڑا۔ تو آپ نے جو اثناء سفر کے لیے جتنے بھی رقم تھے حج کے، وہ تمام چیزیں اس خاتون کو دے دیا۔ اب جب دے کر آپ واپس آئے، جب صبح ہوئے، سب قافلہ جب آگے جانے لگا تو انہوں نے، حسین الحجہ جو تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں واپس جا رہا ہوں۔ لوگوں نے ان کے بارے میں تہمت بھی لگائی، کیا بات ہے، تھک گئے، یہ ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں کچھ نہیں، میں جاؤں، واپس جا رہا ہوں۔ یہ لوگ سارے اثناء سفر میں حج کے لیے نکل گئے، آپ واپس کی طرف لوٹ گئے۔ جب واپس لوٹے تو جب حج سے تمام ارکان سے لوگ، ان کے قافلے والے فارغ ہو کے جب آئے دوبارہ واپس آ گئے تو ان کو سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ کیسے وہ لوگ ملنے آنے لگے، ان سے ملاقات کرنے لگے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو حج سے واپس آئے تو ان کے گھر بھی گئے ملنے کے لیے۔ جب ان کے پاس گئے تو بولے یار تم کہاں رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کہاں رہ گیا سے کیا مراد؟ بولے یار میں نے تمہیں مینا میں دیکھا، تم وہاں تو بات ہی نہیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ میں نے تمہیں عرفات میں دیکھا، تم وہاں تو صحیح سے مجھ سے گفتگو ہی نہیں کر رہے تھے، میں ایک دم مخاطب نہیں تھے۔ ایک نے کہا کہ میں جمرات کرتے ہوئے تمہیں دیکھا، میں پیچھے سے آواز دینے لگا۔ تو آپ خاموش رہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں تو حج پہ گیا ہی نہیں۔ بولے یار جھوٹ نہیں بولو، خدا واللہ، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا۔ کسی نے کہا میں نے مینا میں دیکھا، اور ایک نے نہیں کئی لوگوں نے دیکھا، کسی نے مینا میں، کسی نے عرفات میں، کسی نے مزدلفہ میں وہ دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں گیا نہیں۔ وہ بارگاہ رب العالمین میں سجدہ ریز ہو گئے اور رونے لگے۔ اتنے میں ایک شخص اور آئے اور نوک کیا، اور کرنے کے بعد کہا کہ بھائی بات سنو حسین۔ بولے جی۔ بولے بھائی اپنی امانت تو لے لو۔ بولے یہ کون سی امانت؟
بولے وہ تم جب روضہ رسول پہ کھڑے تھے تو مجھے کہا کہ یہ سامان پکڑو، میں ابھی 2 منٹ میں آ رہا ہوں یہ گٹری لے کر، واپس آئے تم آئے نہیں، اور پورے سفر میں دیکھتا رہا۔ تو جب گٹری کھولا جو 400 دینار اس خاتون کو دیا تھا، وہ 400 دینار جو ہے وہ اس کے پاس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اولیاء اکرام کا یہ معاملہ رہا ہے کہ جو اس نے اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے لگایا تو اللہ پاک اس کو اس ارکان کو بھی پورا کر دیتا ہے اس کے لیے، اور اس کو اس کا بدل بھی عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی کہ تم زمین والوں کی مدد کرنے میں لگ جاؤ، آسمان والا تمہارے کام آسان کر دے گا۔ یہی موٹیویشن۔ ڈاکٹر صاحب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ مزید ہم گفتگو آگے بڑھائیں، میں چاہوں گا سنگل لائنر ایک موٹیویشنل میسیج آپ کی طرف سے جانا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ تو آج سیلاب زدگان ہماری مدد کے منتظر ہیں، وہ پریشان حال ہیں، ہمیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہوگا، ہمیں ان کی مشکلات کو دور کرنا ہوگا، اور سب کو مل کر ہمیں ان کی خدمات کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ اور سیلاب زدگان کے لیے جو احساس پروگرام نے جو ہمیں احساس دلایا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں، یہ احساس ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ ہم دوسروں کا احساس کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دوسروں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب میسیج سنگل لائنر آپ کی طرف۔ جی حضور، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ایک ایسی مخلوق پیدا کر دے گا جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، اللہ نے ایسی ایک مخلوق پیدا کی ہے جو لوگوں کی حاجت روائی کے لیے۔ تو یہ چاہیے کہ ہمیں، اللہ نے جب ایسی مخلوق اتنا بڑا انعام دیا ہے اس مخلوق کا لوگوں کی حاجت روائی کے لیے، تو ہمیں لوگوں کی حاجت کو پوری کرنی چاہیے، لوگوں کے احساس پلیٹ فارم سے۔ اور سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان میں نہیں، اور خاص طور پر دنیا میں امریکہ، کینیڈا، دبئی، جس حوالے سے یہ ٹرانسمیشن ہمارا چل رہا ہے، تو چاہیے لوگوں کو کہ یہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، بیٹھیں نہیں خاموش، کوشش کریں۔ یہ لمحہ کیا پتہ دوبارہ نہ آئے، ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں زندگی ساتھ دے یا نہ دے۔ اس پلیٹ فارم سے، احساس پلیٹ فارم سے ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے، ہمیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ اس وقت کو کھوئے نہیں، جس حال سے دام در میں جس حال سے کوشش کریں شامل ہو کر احساس پروگرام کی پلیٹ فارم سے لوگوں کی حاجت روائی کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ عبدالرحمن بہترین کلام آپ نے پیش کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بس یہی التماس ہے، یہی گزارش ہے، یہی عرض ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد اس وقت متلاشی ہیں، منتظر ہیں کہ کہیں سے امداد پہنچے، آج اگر ہم نے ان کے لیے نہیں، آج جو ہم یہ آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، یہ جو گفتگو سن رہے ہیں، اور یہ جو ایک یہاں پر ایوان سجا ہے، یہ ہم کسی فارمیلٹی کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے، بلکہ ہم اس کو عبادت سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے اپنی رات کی نیند کو قربان کیا تو صرف اس لیے کہ کل قیامت میں اگر پکڑے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اگر انہی لوگوں نے جو ہمیں بے بسی کے عالم میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، ہمیں عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں، آج ہم نے حضور کی امت ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اس غریب طبقے کی اس بے سر و سامانی کے حالت میں کئی روز سے آپ دیکھیں چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ بچہ ایسی چیز ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اگر معصوم بچے حسرتیں لیے، آنکھوں میں اپنے خواب لیے، بھوک اور پیاس سے بلکتے ہوئے یہ بچے انسان دیکھے اور اس کی جیب میں پیسے ہوں اور وہ نکال کر نہ دے دے تو وہ انسان ہی کیا ہے۔ جس طرح ابتدا میں ہمارے علماء کرام نے، ڈاکٹر حضرات نے گفتگو کی، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالیں پیش کی ہیں کہ کس طرح دکھی انسان کے کام آئے جاتا ہے۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، انسانیت کی تعریف کسی کو نہیں پتا تھی، انسانیت ہوتی کیا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے، خدمت خلق کیا ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا تھا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی، ایک آپ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کیا کہ جب دکھی انسانیت تمہیں پکارے تو سارے کام چھوڑ کر تمہیں اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کہ رب نے تمہیں اس تکلیف سے نہیں گزارا، تمہیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، تو اگر وہ دوسرا شخص صبر کا اس سے امتحان لیا جا رہا ہے تو تم سے شکر کا امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم مصیبت کی اس گھڑی میں اگر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اور ایسا رب کس کو ملتا ہے کہ آپ سے یہ فرمائے کہ میں نے جو رزق دیا ہے اگر تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو یہ سمجھ لو کہ تم نے یہ جو میری راہ میں خرچ کیا ہے نا، یہ مجھ پر قرض ہو گیا،
اللہ اکبر. یعنی کہ کیا رب ہے جو خود عطا کرے اور پھر کہے میری راہ میں خرچ کرو گے. تو یہ مت سمجھنا کہ تم نے یہ خرچ کر دیا، بلکہ یہ سمجھ لینا یہ میرے پاس، یہ میرے اوپر تمہارا قرضہ ہو گیا. اور اب یاد رکھیں بحیثیت مسلمان ہم سب کو پتہ ہے کہ جب رب تعالیٰ اس قرض کو ادا کرے گا تو میرے رب کی وہ ادا کیسی ہوگی. اور جب آج ہمارے پاس یہ سارا ساز و سامان، ساری لگژری، ساری فیسلٹیز ہیں، کل قیامت میں آن دی ڈے آف ریسریکشن، آن دی ڈے آف ججمنٹ، جب حساب دینا تو بہت دور کی بات ہے. آپ سمجھ لیں جو روایتیں ہیں، جو وعیدیں آئی ہیں کہ کس طرح مالوں کو جمع کرنے والے اور اپنی چیزوں کو ذخیرہ کر کے رکھنے والے کہ اس پر ہم آنے والے وقتوں میں زیادہ کمائیں گے، اپنا مال جمع کر لو، کہیں ایسا نہ ہو ہم رب کی بارگاہ میں رب کے راستے میں خرچ کریں تو ہمارا مال کم ہو جائے. جو وعیدیں آئی ہیں ناظرین وہ دل دہلا دینے والی ہیں. ایک لمحہ لگتا ہے، ہر اگلی سانس اللہ کا دیا ہوا ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے اس کی کہ ہم اگلی سانس محتاج ہے میرے رب کے حکم کی. ہمارے پاس جتنا مال و دولت ہے، ہم صحت مند بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، جوان، ساری چیزیں ہیں، لیکن یقین کریں ہر اگلی سانس اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی محتاج ہے. وہ رب ابھی اشارہ کرے ہماری سانسیں بند ہو جائیں. پوری آپ سمجھ لیں کرۂ ارض پہ بڑے بڑے علاقوں کی ملکیت ہوا کرتی تھی سلاطین کے پاس، بادشاہوں کے پاس. آج 2.5 گز کی اندھیر قبر میں پڑیں، کوئی نام لینے والا نہیں ہے. تو بھائی یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. عبد الرحمن کے کلام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، رخصت ہونے چلے ہیں ان موٹیویشنل اشعار کے ساتھ کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر. اور پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ و سال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں ٹال تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا.
چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیر آج مگر فکر رضا کی توسیع پاس ہے اس کے شفاعت کا وسیلہ تیری سرکار تیری سرکار تیری سرکار ملا ہے رضا تو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی اور جوان